پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سرکاری دستاویزات کے مطابق نومبر 2024 میں چینی کی جو اوسط قیمت تھی وہ 131 روپے 61 پیسے تھی, اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فروری 2025 میں بڑھ کر اب 155 روپے 7 پیسے ہو گئی. پھر دستاویزات ہی بتاتی حکومت کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ 2024 میں کوئی 40 ارب روپے 40 ارب 56 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی کوئی 2,79,273 ٹن کو چینی جو ہے وہ برآمد کی گئی. اس کے بعد دسمبر 2024 میں ملک میں چینی کی جو اوسط قیمت تھی وہ 3 روپے 23 پیسے فی کلو, اس میں اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد جنوری 2025 میں دیکھیں تو 17 ارب 93 کروڑ روپے مالیت کی 1,24,793 ٹن چینی پھر برآمد کی گئی. پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد کہ نومبر 2024 تک ملک میں جو چینی کی اوسط قیمت تھی وہی میں جو پیسے پہلے ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ کوئی جو 131 روپے تھی, اب مارکیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کوئی 169 تک ٹریڈ ہو رہی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران ملک میں جو اوسطاً چینی کی قیمت ہے اس میں 36 روپے 49 پیسے فی کلو تک کا اضافہ ہوا ہے. اور جو میں نے فگرز آپ کو دیے ہیں کہ اب چینی کی جو قیمت ہے وہ 168 169 یا 170 روپیز تک ٹریڈ کی جا رہی ہے. تو چینی کی درآمد برآمد کی بات کریں تو موجودہ حکومت کے دور میں دسمبر 2024 سے فروری 2025 تک اس دوران 58 ارب 52 کروڑ روپے مالیت کی 4 لاکھ ٹن 4,246 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی. اسی مدت میں ملک میں چینی کی جو اوسط قیمت تھی جیسے ہم نے کہا کہ 23 روپے 46 پیسے فی کلو, اس میں اضافہ ہوا. دوسری جانب شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین کے انتخاب کا تنازع بھی موجود ہے, جس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کیونکہ روٹیشن کے اوپر ہوتی ہے پنجاب سندھ, پھر اسی طرح کے پی, اور روٹیشن کے اوپر یہ چیئرمین شپ رہتی ہے ایسوسی ایشن کی. اور اس بار یہ تھا کوئی کے پی کا ایک طرح سے ٹرن تھی, بٹ اس کو ایک طرح سے اگنور کر کے جو زون کی چیئرمین شپ ہے وہ ذکا اشرف صاحب کو, جو مرکزی چیئرمین, ان کو غیر قانونی طور پہ اس کا انتخاب کیا گیا. اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے اور اس کو لے کے جو خیر پختونخوا کا زون ہے وہ کیا اپنا تحفظات کیا کنسرن رکھتا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اگین طاہر شیرانی کے پاس جاتے ہیں. طاہر, انفیکٹ پہلے تو قیمتوں کی ہم بات کرتے ہیں. قیمتیں گویا کہ ان کا تو بڑا کنسرن ہے موجودہ حکومت کا. انفلیشن کو لے کے بات کرتے ہیں کہ ہم بڑا نیچے لے کے آئے, سنگل ڈیجٹ میں لے کے آ گئے, جو گو کے رفتار کی بات کرتے ہیں. ادروائز تو قیمتیں ویسی موجود ہیں مارکیٹ کے اندر چیزوں کی. بٹ چینی کو گویا کہ اگر اتنے سٹاکس تھے ملک کے اندر ریکوائرمنٹ سے کہیں زیادہ تھا, کیونکہ ہم نے پھر برآمد بھی کیا, بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ کی کہ میں خبریں پڑھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ اگر 1 روپیہ پر کے جی قیمت بڑھتی ہے تو لوگوں کی جیبوں سے کوئی 12 ارب روپے نکال لیے جاتے ہیں. تو یہ تو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جس وقت موجودہ حکومت آئی پچھلے سال مارچ میں, تو اس کے بعد سے ایک لابنگ ہو رہی تھی کہ شوگر سرپلس ہے, ایکسپورٹ کی اجازت ہونی چاہیے. کرتے کراتے شوگر ایڈوائزری بورڈ نے ریکمینڈ کیا چینی کہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. جون میں 1.5 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ الاؤ کی ای سی سی نے اور پھر کیبنٹ نے منظوری دی. لیکن ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جو ریٹیل قیمت ہے چینی کی وہ 145 روپے 15 پیسے فی کلو سے نہیں بڑھے گی. اچھا. تو جب یہ ایکسپورٹ الاؤ ہو گئی تو جولائی کے پہلے 15 دنوں کے اندر ہی جو قیمت ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی, اور اس کے بعد جو ریٹیل قیمت حکومت نے خود مقرر کی تھی وہ اسے قیمت تجاوز کر گئی تھی. اور کابینہ نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اس وقت, جو پیٹرولیم منسٹر تھے مصدق ملک صاحب, ان کی سربراہی میں. تو کمیٹی نے بھی ریکمینڈ کیا کہ بھئی ایکسپورٹ, کیونکہ کمیٹی ہمارا ٹاسک یہی ہے کمیٹی کا کہ اگر بینچ مارک سے قیمت بڑھے گی, حکومت نے خود بینچ مارک مقرر کیا ہے, تو پھر ایکسپورٹ فوری طور پر روک دی جائے گی. لیکن ایکسپورٹ نہیں روکی, ایکسپورٹ ہوتی رہی. اور ستمبر میں جا کے مزید انہوں نے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن 1 لاکھ میٹرک ٹن الاؤ کیا. پھر اکتوبر میں مزید 5 لاکھ میٹرک ٹن الاؤ کیا. مجموعی طور پر جون سے اکتوبر تک 7.5 لاکھ میٹرک ٹن فیڈرل گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ یہ ایکسپورٹ کی جائے. اور بینچ مارک اپنی جگہ برقرار ہے 145 روپے 15 پیسے. تو انہوں نے جو کمیٹی تھی مصدق ملک کی سربراہی میں, اس کی بات تو نہیں مانی کیبنٹ نے, بلکہ انہوں نے کہا کہ مصدق ملک کو ہی ہٹا دیتے کمیٹی سے. کمیٹی سے فارغ کر دیا, جائیں درست انداز میں گھنٹی بجا رہے تھے خطرے کی, تو ان کو کہا کہ آپ الگ ہو جائیں. ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اکتوبر میں جب الاؤ کر رہے تھے چینی ایکسپورٹ مزید, تو قیمتیں اس وقت کم تھیں.
یعنی جو بینچ مارک ہے اس سے کہیں کم تھی، بڑی تھی پہلے، اس سے پھر دوبارہ کم ہو گئی تھی۔ پھر جب الاؤ ہو گئی ایکسپورٹ، نومبر کے اینڈ میں قیمت دوبارہ بڑھنی شروع ہوئی، اگرچہ بینچ مارک سے کم تھی لیکن بڑھنا شروع ہو گئی۔ دسمبر میں ایکسپورٹ چینی ہوتی رہی، قیمتیں بڑھتی رہی مسلسل، جنوری میں ایکسپورٹ ہوتی رہی، مسلسل قیمت بڑھتی رہی، فروری میں ایکسپورٹ ہوتی رہی، قیمتیں مسلسل بڑھتی رہی، یعنی دسمبر، جنوری، فروری، ان 3 مہینوں کے دوران 4 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ ہوئی اور 23 روپے ایوریج پرائس اوپر چلی گئی۔ تو اب تو بینچ مارک کو بھی عبور کر گئی ہے نا خیر تو وہ پھر فروری کے جا کے جب انہوں نے ایکسپورٹ کا پروسیس مکمل ہو گیا اور قیمتیں بڑھتی رہیں، تو اس کے بعد مارچ میں تو ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی قیمتیں بڑھتی رہیں۔ یعنی اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جولائی سے ستمبر اکتوبر کے دوران ایکسپورٹ رک گئی تھی تھوڑی سی، تو اس دوران قیمتیں کم ہو گئی تھیں۔ جب دوبارہ ایکسپورٹ کا ماحول بنایا گیا، ایکسپورٹ جب گورنمنٹ نے کی 1 گو میں 5 لاکھ دے دی اجازت، اس کے بعد پھر قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ایک ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس وقت قیمتیں ٹھیک ہوتی ہیں، جب ایکسپورٹ الاؤ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سے ڈیلیبریٹ ہو رہا تھا یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی حکومت وقت کو، اس کے بینیفیشری کون ہے، اس کے اندر کہیں کوئی سہولت کاری ہو رہی تھی، ہو کیا رہا تھا ویسے؟ جو شوگر ملز مالکان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ان کو کس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے شوگر جب قیمتیں بڑھتی ہیں۔ جس طرح آپ نے بات کی کم از کم 70-80 ارب روپے تو عوام کی جیبوں سے اضافی نکلا ہے ان چند مہینوں کے دوران جب قیمتیں بڑھی ہیں۔ جب چینی کی قیمتیں بڑھنے کے بعد عوام کی جیبوں پر اضافی بوجھ پڑا ہے، یہ پھر ایکسپورٹ تو ختم ہو گئی لیکن پھر بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ابھی 168 روپے 55 پیسے تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایوریج پرائس ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت 180 روپے ہے، یعنی شہری 180 روپے تک مہنگی چینی سال خریدنے پر مجبور ہیں، اور حکومت نے اس کے باوجود کہ 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت، چینی باہر جاتی رہی، ادھر قیمتیں بڑھتی رہی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فورن ایکسچینج ریزرو ہمارے پاس آتا ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ایک بات کی جائے جسٹیفیکیشن، ڈالرز آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات اس کو لے کے اگر قیمتیں بڑھ گئی تو ناٹ بیڈ، کہ $1 بلین تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب شوگر ایکسپورٹ ہوگی تو ہمارے ملک میں آئے گا پیسہ، تو اس لیے ایکسپورٹ انہوں نے الاؤ کر دے اور یہاں پہ قیمتیں بڑھتی رہیں۔ تو ہر جگہ اگر پیٹرول جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے، شوگر کی بات ہم کر رہے ہیں، ہر جگہ عوام ہی اس کا سامنا کرے، عوام کی جیبوں سے اضافی پیسہ نکالا جا رہا ہے۔ لاسٹ کیونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے تو میں چاہوں گا یہ جو شوگر ملز ایسوسیشن کے زونز کے آپس میں کچھ جنگ چل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیوں پنجاب نے چیئرمین شپ لے لی اگر کے پی کی اس وقت باری تھی تو؟ جی بالکل، یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ روٹیشن ہوتی ہے، 2 سال کے پی کی، 2 سال پنجاب، 2 سال سندھ، تو سندھ اور پنجاب کی باری مکمل ہو گئی تھی، اب کے پی کی باری تھی، لیکن کے پی کی باری سے پہلے ہی پنجاب نے ٹیک اوور کر لیا، کیونکہ اس کی سیدھی بات یہ ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں تقریباً 35-40 شوگر ملے ہیں اور 62 لوگوں کی ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی اس میں شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں صرف 4 شوگر ملے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 شوگر ملوں پہ ہم ان کو چیئرمین کا عہدہ کیوں دیں، تو اس لیے یہ تنازع پیدا ہو گیا۔ ڈی جی ٹی او جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، جو ریگولیٹر ہے ان کا، کامرس منسٹری کا، تو انہوں نے 15 نومبر کو جو الیکشن پنجاب نے کروایا تھا، اپنے چیئرمین کو منتخب کروایا تھا، وہ کالا دم قرار دیتے تھے الیکشن۔ پھر خیبر پختونخوا کے جو صدر آ گیا، چیئرمین آ گیا تھا، لیکن پھر فیڈرل کمیٹی بنی، پھر انہوں نے کہا 30 دن کے اندر الیکشن کروائیں، الیکشن 30 کے دن اندر نہیں ہوئے، 90 دن کے اندر ہوئے، اور پنجاب سے پھر آ گیا، تو اس پر اسٹے آرڈر بھی ہے، کورٹ میں، عدالت میں معاملہ چل رہا ہے، ڈی جی ٹی او کے آرڈر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے ڈی جی ٹی او نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ لکھ کر دیں کہ بھئی جو ایکس کمیٹی ہے وہ کیسے الیکشن شیڈول کروا سکتے ہیں، لیکن الیکشن ہو گئے اور ذکا اشرف صاحب چیئرمین بھی بن گئے ہیں، مرکزی چیئرمین، معاملہ عدالت میں چل رہا ہے۔ 6 مہینے کے دوران 3 مرتبہ الیکشن ہوئے، 3 مرتبہ چیئرمین آئے، اور ابھی تک تنازع چل رہا ہے، ابھی تک حل نہیں ہوا۔ بہت شکریہ طاہر شیرانی، ہم نے کوشش ضرور کی ہے ذکا اشرف صاحب کو، لیکن ان کا فون مسلسل بند آ رہا تھا، تو ہم کوشش کریں گے اگلے پروگراموں کے وہ بتائیں کہ یہ اناملیز کیوں موجود ہیں، اگر ہیں تو ان کو کیسے ایڈریس کرنا۔ ناظرین، آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔